الحمد للہ الذی نزل الفرقان نصلی و نسلم علی سید الانس والجان۔ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے محرمات ابدیہ کا ذکر کیا، یعنی ایسی عورتیں جن سے کسی وقت بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ گزشتہ نشست کی آخری آیت میں اللہ رب العزت نے دور جاہلیت کی ایک بری رسم کا ذکر کیا تھا کہ باپ کے فوت ہونے پر بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس فعل سے سختی سے منع فرمایا کہ تم ایسے نکاح مت کرو، کیونکہ یہ بڑی بے حیائی اور اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا کام ہے اور یہ بہت ہی برا چلن ہے۔ اب جو آیت آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں ان رشتہ دار عورتوں کا ذکر ہے جن سے مرد نکاح نہیں کر سکتا۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں۔ اس امہات کے لفظ میں مائیں، دادیاں اور نانیاں سب داخل ہیں۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، اس میں پوتیاں اور نواسیاں داخل ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں، خواہ یہ بہنیں حقیقی ہوں، باپ شریک ہوں یا ماں شریک۔ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں، یعنی تمہارے باپ کی بہنیں اور تمہاری ماں کی بہنیں، خواہ حقیقی ہوں، باپ شریک ہوں یا ماں شریک ہوں۔ وَبَنَاتُ الْأَخِي وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں، یعنی بھتیجے اور بھانجیاں، خواہ حقیقی ہوں، علاتی ہوں یا اخیافی ہوں۔ تو یہاں تک ان عورتوں کا ذکر کر دیا جن سے مرد کا رشتہ نسب کی وجہ سے ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے مرد کا رشتہ رضاعت کا ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، یعنی حقیقی ماں کے علاوہ کسی اور عورت نے پیدائش سے لے کر 2 سال کے دوران دودھ پلایا، خواہ ایک مرتبہ تھوڑا سا ہی پلایا ہو، تو وہ عورت رضاعی ماں بن جائے گی۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں۔ دیکھیے، رضاعت کے رشتوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بنیادی قانون کی حیثیت رکھتا ہے، جو صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ الرضاعۃ تحرم ما تحرم الولادہ، یعنی رضاعت بھی ان تمام رشتوں کو حرام کر دیتی ہے جنہیں ولادت حرام کرتی ہے۔ یعنی جس کسی نے بھی کسی عورت کا دودھ پیا تو وہ عورت اس کی رضاعی والدہ بن گئی، اس عورت کا خامند باپ بن گیا، اس عورت کی اولاد بہن بھائی بن گئے، اس عورت کی بہنیں خالائیں بن گئی۔ اسی طرح تمام رشتوں کو دیکھتے چلے جائیے۔ اب آیت کے اگلے حصے کو دیکھیے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، یعنی ساس، جن کو خوش دامن کہتے ہیں۔ اس میں بیوی کی نانیاں اور دادیاں سب داخل ہے، خواہ نسبی ہو یا رضاعی ہو۔ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور تمہاری ربیبائیں جو تمہاری گود میں پلی بڑی ہوں۔ ربیبہ بیوی کی اس لڑکی کو کہا جاتا ہے جو اس کے سابق شوہر سے ہو، اور عموماً ایسی لڑکیاں نئے شوہر کے گود میں پلتی بڑھتی ہیں، پرورش پاتی ہیں، اس لیے کہہ دیا وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور تمہاری ربیبائیں جو تمہاری گود میں پلی بڑی ہوں۔ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، تمہاری ان بیویوں سے جن سے تم نے ہم بستری کی ہو، یعنی مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا اور پھر ہم بستری بھی کر لی، تب تو اس عورت کی بیٹی ربیبہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ لیکن فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم نے ان بیویوں سے ہم بستری نہ کی ہو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی پھر اس ربیبہ سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ یعنی تم نے کسی عورت سے نکاح کیا اور ہم بستری سے پہلے ہی اس عورت کو طلاق دے دی، اب اگر اس کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں، یعنی
اپنے سلبی بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے، البتہ منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے بیوی سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی حرام کر دیا گیا کہ تم بیک وقت دو بہنوں کو نکاح میں جمع کر لو، البتہ طلاق ہو جانے یا فوت ہو جانے کی صورت میں دوسری بہن سے نکاح کرنا جائز ہے۔ ایک بات ذہن میں رہے، جس طرح بیک وقت دو بہنوں کو ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اسی طرح دو عورتیں جن کا آپس میں رشتہ پھوپھی بھتیجی یا خالہ بھانجی کا ہو، ان کو بھی جمع کرنا حرام ہے، الا ما قد سلف، مگر جو پہلے گزر چکا، یعنی دور جاہلیت میں جو تم سے غلطیاں ہو چکی، اب ان کاموں سے اجتناب ضروری ہے۔ آئندہ ذہن میں رہے کہ رب کائنات نے ان عورتوں سے نکاح کرنا حرام قرار دے دیا ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے کہ اپنی رحمت سے سابقہ غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ پاک۔ دیکھیں اس ایک آیت میں، آیت نمبر 23 میں اللہ تعالی نے محرمات ابدیہ بیان فرما دی جن سے کسی حال اور کسی وقت میں بھی شادی نہیں ہو سکتی، اور یہاں پر الحمدللہ چوتھا پارہ بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اگلی آیت جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 ہے، جہاں سے 5ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں ان محرمات کا بیان ہوگا جو عارضی ہیں، اس کو انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔